बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सुबह हमने एक एतराज़ उठाया था कि ये इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, सदर, वज़ीर-ए-आज़म हो या आर्मी चीफ़ हो, कि जी आप अदालतों से मुबर्रा, कानून से मुबर्रा, सज़ा से मुबर्रा, ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर तफ़रीक पहले ही बहुत ज़्यादा है मुआशरे में। तो उसकी आवाज़ जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो सुन ली, शहबाज शरीफ साहब ने। खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने लिए आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया है। आइन का आर्टिकल 248 ये कहता है कि सदर ममलकत और जो गवर्नर्स हैं, चारों सूबाई गवर्नर्स, जब तक वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं, 5 साल की उनकी मुद्दत है, जब तक वो मौजूद हैं, उस वक्त तक उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, यानी कि फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई फौजदारी मुकदमा केस उन पर नहीं चल सकता। ये 27वीं तरमीम में सेम जो है मुतालबा किया गया वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और इसके लिए सेनेटर अनुशा रहमान, नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, इन्होंने कल जो है जी वो सेनेट और कौमी असम्बली की जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी है, उसमें ये तरमीम पेश की कि आइन के आर्टिकल 248 में ये तरमीम की जाए और उसमें 248(2) शामिल किया जाए कि सदर के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी ये इस्तिस्ना हासिल हो। और उसके साथ साथ आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या आर्मी चीफ, उनके लिए भी इस्तिस्ना मांगा गया है। तो उसके ऊपर जो है जब तक ये वीलाग होगा उसके ऊपर गौर व फौज जारी है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब अज़रबैजान से रात गए वापस आए और उनको पता चला, ये अब उनका खुद अपना बयान है वज़ीर-ए-आज़म का, उन्होंने कहा जब मुझे खुद ये पता चला कि मेरी पार्टी के बाद सेनेटर्स ने मेरे लिए इस्तिस्ना मांगा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह सुबह तलब कर लिया जनाब अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान को और जनाब वज़ीर कानून अताज़म नज़ीर तारड़ को, और उनकी अच्छी खासी क्लास ली। उन्होंने कहा कि भाई बात सुने, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मेरा तो आइनी ओहदा है नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का तो ओहदा आइनी नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है। सदर ममलकत का अलबत्ता ओहदा जो है वो आइनी ओहदा है। तो जनाब ये उन्होंने कहा जी मेरे लिए इस्तिस्ना क्यों मांगा गया है? तो उन्होंने कहा जी सदर का है। तो सदर साहब ने तो उल्टा, अभी आप यकीन माने पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर साहब को ताहयात इस्तिस्ना दिया जाए, यानी कि अब ये ज़रदारी के ऊपर लागू नहीं है कि जो भी हो, कि उनको ताहयात, यानी कि जब वो सदर रहे तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई अदालत नहीं बुला सकती, कोई केस उन पर दर्ज नहीं हो सकता, जो सफ़ेद करे स्याह करे, कुछ नहीं हो सकता। बल्कि कहा गया कि ताहयात जब तक वो जिंदा रहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सदर के लिए मांगा गया है। ये मंजूर अभी नहीं हुआ, ये भी आपको पता हो सकता है कि सदर साहब भी इसके ऊपर गौर व कर लें या पीपल्स पार्टी इसको वापस ले लें, और जो उसकी असल शक्ल है 248 की वो उसके उसी में बहाल रहे। बहरहाल ये तो आप पीपल्स पार्टी के ऊपर है कि इसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म की बात ठीक थी, अब इसको आप जो मर्जी रंग दे लें, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन आप इसको जो मर्जी रंग दे लें, वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छा फैसला किया है कि इसको वापस ले लिया है। और उन्होंने कहा कि यार बात तो और ये बात भी ठीक है उनकी। उन्होंने कहा कि जब काबीना से जब ये मसौदा 27वीं तरमीम का मंजूर हुआ था, तो उसमें तो ये चीज़ शामिल ही नहीं थी। तो जो चीज़ काबीना से मंजूर नहीं हुई, आपने वहाँ पे जाके सेनेट की कमेटी में क्यों पेश कर दी? तो उन्होंने कहा जी हमारे अपने सेनेटर्स की ख्वाहिश थी कि अगर सदर को इस्तिस्ना है तो वज़ीर-ए-आज़म भी जनाब उनको भी इस्तिस्ना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी चले जी, उनकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन इसको आप वापस लें। तो वो तरमीम जो है वो हुकूमत ने वापस ले ली है, मुस्लिम लीग नून ने वापस ले ली है, और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जनाब जो चीज़ तय है उस चीज़ को जो है वो आप मत छेड़ें, और वो नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वो कानून को भी जवाबदेह हैं, अवाम को भी जवाबदेह हैं, अवाम के वो खादम हैं, तो अच्छी बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना ले लेते तो इमरान खान को इस्तिस्ना मिल जाता, इमरान खान के खिलाफ सारे मुकदमात वापस हो जाते और फ़ौरन वो बाहर वापस आ जाता। भाई ऐसा नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना ले लेते तो जो आइन में जो जो शक होती है, जब वो पास होता है तो उसमें लिखा जाता है कि ये कब से लागू होगा। ठीक है जी, रेट्रोस्पेक्टिव होगा या जनाब वो दूसरा होगा, तो ये उसका वो ये पीछे से लागू होगा या मौजूदा से लागू होगा, ये लिखा जाता है, वो नहीं लिखा गया। बहरहाल वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान की रिहाई के खौफ से ये तरमीम जो है वो वापस ली है, ये कहा गया। पर जो भी है, बहरहाल इसके ऊपर चूँकि तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी सोशल मीडिया पे, अभी भी हो रही है कि सदर भी वापस लें, बाकी अहदेदार भी जो वो वापस लें।
استثنا نہیں ہونا چاہیے، ابھی بھی ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ استثناء والا جو معاملہ ہے، اس کو یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے۔ البتہ وزیر اعظم نے ایک اچھا یہ کام کیا ہے۔ دوسرا جو ANP نے ایک تجویز پیش کر دی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، خیبر پختونخوا 18ویں ترمیم میں صوبہ، اس وقت صوبہ تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ، NWFPM کہتے تھے، تو اس کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ آج ANP نے یہ ترمیم پیش کی ہے کہ جناب کسی بھی صوبے کے نام کے ساتھ ضلع نہیں آ سکتا، تو جناب اس کا نام صرف پختونخوا کریں، اس کے ساتھ سے خیبر ہٹائیں، کیونکہ خیبر ایک ضلع ہے، واقعی ضلع ہے، کیونکہ قبائلی علاقہ جات ضم ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ضلع خیبر بن چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کا نام صرف پختونخوا کریں، یہ ضلع والا لفظ ہٹا دیں، کیونکہ باقی جو 3 صوبے ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ان کے ساتھ کوئی ضلع نہیں لگتا، تو پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے وہ خیبر لگا ہوا ہے، تو پختونخوا کریں۔ تو یہ ترمیم ہے، اس میں وسیع تر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، کہ جب کب اسمبلی سینٹ میں پیش ہوگی پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ خیبر پختونخوا ہی رہتا ہے یا پختونخوا بن جاتا ہے اور خیبر اڑا دیا جاتا ہے، کیونکہ اسمبلی میں جو سینٹ کی کمیٹی اور قومی اسمبلی کی کمیٹی ڈسکشن کر رہی ہے، وہ اس معاملے کے اوپر کافی سیریس انداز میں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ پھر جناب بلوچستان میں جو صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ہے، اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تقریباً کوئی 64-65 ہے، تو اس کو بڑھا کر جو ہے وہ کوئی 70 کہہ رہا ہے، کوئی 80 کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ آبادی بڑھ گئی ہے، تو وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ البتہ وہ ججز سے متعلق جو ترمیم تھی آرٹیکل 200، وہ کوئی 12 کے قریب ترامیم تھیں، وہ منظور کر لی ہیں کمیٹی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 243 چیف آف ڈیفنس فورسز والا ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ کمیٹی میں جب جاتا ہے نا، تو کمیٹی اس کی نوک پلک سنوارتی ہے، ایک ایک شیک کا جائزہ لیتی ہے، اور جو اس شیک کو پھر جب وہ فائنل منظور ہو جاتی ہے، اس کو پھر فائنل بل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور کل وہ اب امکان ہے، اگر بندے پورے ہو گئے، 64 بندے چاہیے سینٹ میں، اگر وہ پورے ہو گئے تو حکومت اس کو کل ہی منظور کرا لے گی۔ لیکن وہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ آج انہوں نے، حالانکہ وہ حکومتی اتحادی ہیں، نیشنل پارٹی نے آج اس کی جو ہے وہ مخالفت کر دی ہے، اور نیشنل پارٹی کا کوئی 2 سینیٹر ہے جو ادھر بھی ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھی ان کا 1 ووٹ ہے، 1-2 ووٹ ان کے سینٹ میں بھی ہیں، تو حکومت کو ان کو بھی جو ہے وہ منانا ہوگا۔ لیکن اب بھی جو ان کا بیان آیا ہے، وہ انہوں نے اس کی مخالفت میں جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ باقی وہ PTI والے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان والے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ کل سے ان کی احتجاجی تحریک جو ہے وہ، بلکہ آج رات سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، کیونکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب احتجاج ہوتا ہے تو ظاہر ہے جلسے جلوس، یہ وہ روڈ شوڈ بند کرنا، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے وہ آمنے سامنے چیزیں ہیں۔ بہرحال حکومت جو ہے اس کو اب جلد از جلد پاس کرانے کی کوشش کرے گی۔ جب نمبرز گیم کل پورے ہو جائیں گے تو سینٹ سے اس کو پہلے پاس کرایا جائے گا، کیونکہ حکومت کو یہ امید ہے کہ قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پوری ہے، تو لہٰذا ہمیں وہاں پہ پاس کروانے میں کوئی مشکل صورتحال کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ابھی چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ اندازہ ہو جائے گا، چیزیں جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بتاتے جائیں گے۔ اور جو صدر زرداری یا پیپلز پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ 27، اور اس کے بعد MQM کا مجھے یاد ابھی آیا کہ MQM کا بھی ایک مطالبہ ہے، اور وہ جائز مطالبہ ہے MQM کا۔ MQM والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، ان کو فنڈز دیں، ان کو مالیاتی اختیارات بھی دیں، ان کو انتظامی اختیارات بھی دیں۔ تو اس کے لیے وہ آئین کا آرٹیکل 140A ہے، اس میں وہ ترمیم چاہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی والوں کے کچھ اعتراضات تھے، لیکن وہ سنا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ اتفاق رائے کافی حد تک ہو گیا ہے، اور جب تک وہ اصل شکل میں پیش ہوگا سینٹ میں، تو پھر جو اس کا بھی اندازہ لگ جائے گا کہ وہ کس شکل میں وہ آتا ہے۔ البتہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ ابھی اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، آج بھی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا،
کل بھی ان کا JUIFA والے آئے تھے، وہ بھی پھر واک آؤٹ کر کے چلے گئے. آج تو PTI آئی نہیں نا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو ہم اس میں کیوں بیٹھے ہیں. تو پھر وہ جو حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کے ڈرافٹ کا جو مسودہ ہے اس کو انہوں نے فائنل کیا، جو کہ اب جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ 64 اراکین چاہیے، 2/3 اکثریت ہے، 3-4 ووٹ کم ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ 3-4 ووٹ کم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس موجود ہوں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ ملیں گے. اب وہ کیسے مینج کریں گے؟ JUIFA تو ابھی تک اس کی سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ANP کی اگر تجاویز مان لی جاتی ہیں تو ANP کے اگر 3 ووٹ مل جاتے ہیں تو پھر وہ جناب ٹھیک ہے، پھر وہ 3 ووٹ جو ہے وہ جناب کام جو ہے وہ دکھائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سوال، یہ بڑا سوال ہے، میاں نواز شریف اس قومی اسمبلی کے رکن ہیں، کیا میاں نواز شریف 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ کل جب انہوں نے کابینہ سے خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میں نے مشاورت کی ہے، اور میں نے اپنے بڑے بھائی اور اپنی پارٹی کے صدر میاں محمد نواز شریف سے بھی مشاورت کی ہے، اور ان کی مشاورت کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ فائنل کیا ہے، یا ہم ڈرافٹ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے کل. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا میاں نواز شریف جو ہے 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے قومی اسمبلی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ سب کی نظریں اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر کسی نے ویسے آج تک بات نہیں کی. جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ پروگرامز وغیرہ ہیں، میں پہلی مرتبہ آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ کہ ظاہر ہے ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے، 224 بندے پورے کرنے ہیں. اگر حکومت کو پتہ چل گیا کہ 224 میاں نواز شریف کے بغیر ہی پورے ہیں تو پھر وہ ان کو زحمت نہیں دیں گے. لیکن اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ جناب نہیں پورے ہو رہے تو پھر میاں نواز شریف کو آنا پڑے گا. لیکن اگر میاں نواز شریف بندے پورے ہونے کے باوجود اگر میاں نواز شریف نہیں آتے، سوال اٹھے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں، سوال اٹھے گا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئے تو کیا نواز شریف جو ہے وہ ان کو 27ویں آئینی ترمیم منظور ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا قیمتی جملہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بول دیا ہے. اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ اگر نواز شریف نہیں آتے، ووٹ نہیں ڈالتے اس کو، تو پھر اس کا مطلب آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیا باتیں ہوں گی. حکومت جو مرضی کہے کہ بندے پورے تھے، میاں صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہم نے بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی، جو بھی کہیں، لیکن وہ جو مخالفین بیٹھے ان کے منہ کیسے بند کریں گے؟ تو ہم تو کہتے ہیں جی میاں صاحب کبھی کبھی دیدار اسمبلی کو کرا دیں، ہم بھی آپ کو دیکھ لیں گے، ہم بھی جرنلسٹ بھی آپ کو دیکھ لیں گے. تو آ جائیں، ووٹ ڈال جائیں، تو کون سی ایسی بات ہے، چلو پتہ چل جائے گا. بہت سے لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر جناب جتنی وہ کہتے ہیں نا، پھر جتنے منہ اتنی باتیں جو ہیں وہ پھر ہوتی ہیں. تو یہ ایک میں نے کہا کہ جاتے جاتے جو ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ میاں صاحب کی جو آنیاں جانیاں ہیں اسمبلی میں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے وہ کتنی جو ہے وہ ضروری ہیں. نظر ہے سب کی. بہرحال جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.